میں آرگیومنٹ سنتا رہا, آج سارا دن آرگیومنٹ سنتا رہا کہ باقی ہر صوبے میں, وہ سندھ ہو, پنجاب ہو, بلوچستان ہو, اسی طریقہ کار کے مطابق وہاں سب کے حلف ہو گئے, صرف کے پی میں کیوں نہیں ہوئے؟ وہاں پر بھی ڈاکہ پڑا ہے, مینڈیٹ چوری ہوا ہے وہاں پہ, چونکہ انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کر کے اپنے مرضی کے اسپیکر وزیر اعلیٰ بنائے ہوئے ہیں, تو وہاں ہم نہیں کر سکتے رجسٹ. یہاں پہ چونکہ اسپیکر, اسمبلی, وزیر اعلیٰ اور عددی اکثریت ہماری ہے, تو لہذا وہاں پہ وہ ہوگا جو ہماری پارٹی کا فیصلہ ہوگا. اچھا, آپ الیکشن کمیشن کی بات کر رہے ہیں کہ یہ کون ہو گئے. آئین کا ایک آرٹیکل ہے, آرٹیکل 220, اس کے مطابق تمام فیڈرل and provincial executive authorities, they are bound to cooperate with election commission in dispensation of its جو کام ڈیوٹیز. تو وہ تو آپ کی حکومت ڈیوٹی باؤنڈ ہے. نہیں, ہم ایگزیکٹو باؤنڈ ہے نا, اسمبلی تو مکان ہے نا, وہ کہاں سے باؤنڈ ہو گئی؟ چیف منسٹر تو ایگزیکٹو ہے. نہیں نا, چیف منسٹر جب اسمبلی کے اجلاس بلانے کا فنکشن کرتا ہے تو وہ مکان کا حصہ ہوتا ہے. وہ ایگزیکٹو, یہ ایگزیکٹو کا کام ہی نہیں ہے اجلاس بلوانا. یہ ایگزیکٹو کا کام کہاں سے ہو گیا؟ مقننہ یعنی پارلیمان, جی, انتظامیہ, عدلیہ اور یہ تین آرگن, اور اپنے کام کو ایک دوسرے کے کام میں مداخلت نہیں کر سکتے ہیں. تو لہٰذا کہاں سے الیکشن کمیشن یہ اختیار ایروگیٹ کر رہا ہے کہ ایگزیکٹو کے ڈائریکشن کے بہانے وہ مقننہ کو ہدایات جاری کرنا شروع. اچھا, آپ چونکہ قانون دان بھی ہیں, اب آپ کا صوبہ اس وقت ورچولی آج سینٹ میں نہیں آیا, ایک فیڈریٹنگ یونٹ ہاؤس آف فیڈریشن میں نہیں آ سکی, تو اگلا جو مرحلہ ہوگا ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا, وہ ہو سکتا ہے ایک صوبہ نہ ہو اس میں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری کارروائی ڈالی گئی اسی لیے کہ ہمارے 9 جو ممبرز بننے والے تھے وہ اس الیکشن میں حصہ نہ لے سکے, اسی لیے نہیں. میں سر, میں آپ سے سمجھنا بھی چاہ رہا ہوں. میں نے کہا نا آپ قانون دان ہیں, آپ جج بھی رہے ہیں. اگر کے پی صوبہ نہیں ہے, اس کی ریپرزنٹیشن ہے ہی نہیں سینٹ میں ابھی آج کے الیکشن کے حوالے سے, پھر جب سینٹ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن ہوگا, وہ لیگل ہوگا, وہ کانسٹیٹیوشنل ہوگا, وہ آئینی ہوگا, اس کی حیثیت کیا ہوگی پھر؟ اگر ان سینیٹرز کی غیر موجودگی میں الیکشن کروایا جاتا ہے, صوبے کی غیر موجودگی کہہ رہا ہوں نا سر, میں تو ایک سینیٹر سے نکل کے بات کر رہا ہوں. میں اسی کے پی کے ریپرزینٹیٹیوز کی غیر موجودگی میں اگر کوئی الیکشن ہوتا ہے تو وہ, چونکہ سینٹ کی جو شکل ہیں وہ بیسیکلی اس میں صوبوں میں اس کی سیٹیں تقسیم کی گئی ہیں یکساں, اور یہ وحدانیت یا فیڈریشن کی علامت ہے. جی. یہاں پہ اگر ایک صوبے کو آپ مائنس کرتے ہیں, آج ہو گیا نا, سینٹ کا الیکشن نہیں ہوا. نہیں, لیکن اب تو یہ دیکھنا ہے نا کہ وہ سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن کب رکھواتے ہیں, پہلے یہ کرواتے ہیں یا پہلے وہ کرواتے ہیں. اگر پہلے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے کرواتے ہیں تو صوبہ مکمل مائنس ہو گیا. پھر یہ الیکشن جو ہیں چیلنج ہوں گے اس گراؤنڈ پہ کہ ایک پورے صوبے کی وہاں ان الیکشن میں کوئی پارٹیسپیشن ہی نہیں. مروت صاحب, میں تو آپ کے صوبے کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کے صوبے کے بغیر چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوگا, پھر اس کا حل کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں ہم وہ اسپیکر صاحب یا ڈپٹی اسپیکر آپ کی اسمبلی کے وہ اجلاس نہیں بلائیں گے, ان خواتین کا حلف نہیں ہوگا تو سینٹ کا الیکشن نہیں ہوگا. پھر حل کیا ہے اس کا؟ دیکھیں, حل تو وہی ہے جو قانون کہتا ہے. کیا؟ مقننہ پہ چھوڑ دیں, اسمبلی پہ چھوڑ دیں, اسمبلی کو اپنا کام خود ادا نہ کرنے دیں. یہ زبردستی کے الٹ دلوانے جو ہے نا, یہ نہیں ہو سکتا. اچھا, یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ اسمبلی کا اجلاس ہو جائے اور ان خواتین کا حلف نہ ہونے دیا جائے؟ نہیں, اجلاس ہوگا تو پھر یہ حلف اٹھائیں گے. اچھا, یہ کنفرم ہے کہ جب بھی اجلاس ہوگا تو یہ حلف اٹھائیں گے. تو پھر اجلاس تو کرنا ہی ہے نا, سم آئین کے مطابق 130 دن تو اسمبلی کا اجلاس ہونا ضروری. اجلاس ہوگا, یہ نہیں ہے کہ کوئی حاصل ہے یا کوئی حل ہونے والا مسئلہ نہیں ہے. اچھا, لیکن جب بھی اجلاس ہوگا تو قانون کے مطابق یہ حلف اٹھائیں گے. الفاظ میں نے استعمال کیے قانون کے مطابق. جی, قانون تو ہم جو دیکھتے ہیں باقی صوبوں میں اسی قانون کے مطابق حلف ہوئے ہیں نا, تو کیا کے پی کے لیے علیحدہ قانون ہے؟ ایک ہی قانون ہے, قانون ایک ہے جی. اس کی اپلیکیشن جو ہے وہاں پہ جو پنجاب میں اسپیکر وزیر اعلیٰ یہ بنے ہیں, یہ سارے فارم 47 پہ بنے ہیں, ہارے ہوئے لوگ ہیں.
وہاں حکومت ہماری ہونی چاہیے تھی. یہ بن گئے, اسپیکر بھی بن گئے, حکومت بھی بنا لی. آج کل سوشل میڈیا پہ کمپین بھی چلا رہے ہیں, سلائی مشینیں, گندم اور یہ آٹا تقسیم کر رہے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں ہمارا حق بنتا ہے نا, ہماری حکومت آئی ہے. تو لہٰذا ان اسمبلیوں میں جو ہوا, پھر مرکز میں جو ہوا, یہ جو ہو رہا ہے سارا کھلواڑ ہے آئین کے ساتھ, قانون کے ساتھ, قانون کی حکمرانی کے ساتھ. یہ کے پی میں اب کہتے ہیں جی الیکشن کمیشن مدعی بن گیا ہے. جی وکیل ان کا پیش ہوتا ہے نہیں, وہ مدعی بنا ہوا ہے کہ جی اگر آپ نے نہیں حلف دیا تو الیکشن نہیں ہوں گے. وہی ہوا آج ایگزیکٹلی وہی ہوا کہ حلف نہیں دیا تو الیکشن نہیں ہوئے. آپ آئین قانون کی بات کریں, خان صاحب اور ان کی بیگم صاحبہ کو کل وہ توشہ خانہ والی سزا معطل ہو گئی, تو آئین اور قانون تو راستہ دے رہا ہے نا. نہیں, اس میں راستہ دینے کے کہاں سے تک بنی, آپ مجھے اس کی وضاحت کریں. آئین اور قانون نے راستہ دیا ہے یا وہ کیس تھا سڑا ہوا, سٹیایا ہوا, تیزی کے ساتھ تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے وہ ٹرائل کنکلوڈ کیے گئے, نہ دفاع کا حق دیا گیا, نہ جرے کا حق دیا گیا, نہ شہادت پیش کرنے کا حق دیا گیا, نہ 342 بیان قلم بند ہوا. چونکہ 8 فروری سے پہلے 3 کنوکشن لینی تھی, سزا یاب کرانا تھا خان کو, تو جلدی میں انہوں نے ایسا. So that was a faulty decision. وہ ٹرائل ہی سارے فالٹی تھے. وہ سب کچھ جو تھا وہ قانون کے منافی تھا, فیئر ٹرائل کے اگینسٹ تھا. اس وقت تو انہوں نے مقصد پورا کر لیا. خمیازہ اب بھگت رہے ہیں اپیل میں. جج صاحبان اپیل میں جب دیتے ہیں وہ اس طرح کیا ہے, ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ جی ہوا کیا ہے. نیچے انہوں نے ہاتھ کرنا تھا, وہ ہاتھ اب ان کے اوپر. اچھا, کل وہ بینچ بیٹھ رہا ہے, 7 رکنی بینچ جو سو موٹو نوٹس لیا ہے, آپ ہی کہہ رہے تھے, آپ کی پارٹی کہہ رہی تھی کہ از خود نوٹس لیا جائے, تو آپ کی کیا توقعات ہیں؟ کل جو بینچ شروع ہو رہا ہے, 6 ججز نے خط لکھا تھا. ہماری تو پہلی خواہش یہ ہے کہ فل کورٹ ہو, کیونکہ انتہائی اہم نوعیت کا اور ان سنگین الزامات پر مشتمل یہ مسئلہ ہے عدلیہ کی آزادی. اس میں انتہائی اہم سوال جو پنہا ہیں وہ ہیں عدلیہ کی آزادی. اور 1947 سے لے کر آج تک اجتماعی طور پر جج صاحبان نے ایسے کل کے الزامات کبھی نہیں لگائے ہیں دخیل کاری کے حوالے سے, اور دخیل کاری ہو بھی رہی ہیں. حالات, واقعات, یعنی مداخلت آپ کہہ رہے ہیں. جی مداخلت, اور 2 سالوں سے ہو رہی ہے. اور جہاں پہ جس طریقے سے فیصلے ہو وہ منمانے فیصلے کروائے جا رہے ہیں. لیکن اب کیا ہوگا آگے؟ آپ کی پارٹی تو بینچ کو ریجیکٹ کر چکی, وہ کہتے ہیں کہ یہ بینچ ہمیں منظوری نہیں ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اگر فل کورٹ بن جائے تو بہتر ہے. اگر نہیں بنے, یہی بینچ سنے, پھر بھی قبول ہوگا فیصلہ؟ بحالت مجبوری قبول ہوگا, فیصلہ قبول ہوگا. آج ایک اور ٹوسٹ آ گیا, اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو خط آ گئے, تھریٹس آ گئے, اور کوئی پاؤڈر بھی تھا. ابھی تو اس کی خیر فورینزک ہوگی پاؤڈر میں کیا تھا. تو یہ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ عین متوقع تھا, اور بھی متوقع ہیں. لائک اور مطلب یہ ہیں کہ یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. جی جی بالکل غیر معمولی بات ہے, اس میں کوئی شک. یہ بھی غیر معمولی بات ہے کہ جج صاحبان نے, سرونگ جج صاحبان نے کھل کے الزامات لگائے ہیں. یہ بھی غیر معمولی بات. اور پاکستان کی تاریخ میں ایک اپنی مثال آپ ایک واقعہ ہے. اب یہ لیٹر گیا ہے, مجھے ذاتی طور پہ یہ فیل ہوتا ہے کہ اس میں نون کی شرارت ہوگی, کیونکہ یہ ایسی فتنہ گری کی عادی رہی ہے. نہیں, بغیر ثبوت کے آپ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں کسی سیاسی جماعت پہ. یہ جو خان پہ الزامات لگے ہیں, اتنے بڑے الزامات, کون سے ثبوت ہے؟ تو مطلب اب آپ کو میرے لیے ثبوت کی ضرورت پڑ گئی. میں ثبوت دیتا ہوں نا آپ کو. سپریم کورٹ پہ انہوں نے حملہ کیا تھا, ان کی ان بجائی تھی کہ نہیں؟ ہاں یا نہ میں جواب دوں. سپریم کورٹ 97 والی بات کیا تھا نا, موب گیا تھا. جی نہیں, نون والے گئے تھے نا. موب تھا نا, بالکل. کس کا تھا؟ نون والے. الزام تو انہیں پہ. الزام نہیں تھے ہی وہی, ذرا کھول کے بات کرو. پھر آپ نے دیکھا یہاں پہ مولانا اور نون نے مل کے پی ڈی ایم کے اپنی دور حکومت میں, جب بندیال صاحب چیف جسٹس تھے, تو یہاں پہ دھرنا کسی نے دیا تھا کہ نہیں؟ 126 دن والا بھی تھا نا. نہیں, وہ 126 والے بھی آتے ہیں نا. پہلے میں, آپ نے مجھ سے ثبوت مانگی تو میں دے رہا ہوں. وہ دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ اور یہاں پہ گالم گلوچ ججز کے لیے ہوئی تھی کہ نہیں؟ پھر آپ نے دیکھا کہ جب یہ وزارات تھے
اور شہباز شریف وزیر اعظم تھا تو اس وقت 14 مئی پہ الیکشن کرانے کا آرڈر کیا تھا سپریم کورٹ نے، شہباز شریف نے کرائے؟ ثبوت ہیں کہ نہیں ہے؟ انہوں نے نہ کہ صرف یہ کرائے، الٹا بندیال صاحب پہ الزام تراشیاں کی انہوں نے۔ اگر یہ ثبوت انہی پہ آپ رکھ رہے ہیں تو اس کا حل کیا ہے پھر؟ تحقیقات حال تو یہی ہے، انہوں نے ہمیشہ جج صاحبان کے ساتھ یا تو پیار محبت کی پینگیں بڑھائی ہیں۔ وہ تارڑ صاحب کی بریف کیس بھی آپ نہیں بھولے ہوں گے، یاد ہوگا آپ کو؟ ہاں جی بالکل یاد ہے، میں جرنلسٹ یا تو بریف کیسوں سے کام چلاتے ہیں یا پھر دشمنی سے کام چلاتے ہیں۔ دوست بنو ورنہ دشمن ہو۔ ماضی میں آج تک سارا ان کا کیا درا یہی رہا ہے۔ اللہ خیر کرے جی، بہت شکریہ جناب۔